ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب، جو ساہتیہ اکیڈمی جیسی بڑی اکیڈمی کے پروگرام آفیسر رہے ہیں۔ مختلف اداروں میں انہوں نے تدریسی خدمات بھی انجام دی ہیں اور اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہے۔ ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ناقد بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کی ذات کے لیے زیادہ موضوع کون سا لفظ ہوگا؟ دیکھیے، جب میں سب سے پہلے تو ہاٹ کیک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ بہت کم دنوں میں ہاٹ کیک جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کر رہا ہے، اور جہاں تک کمفرٹیبل ہونے کی بات ہے، مجھے جب سچ بولنا ہوتا ہے تو تنقید ہی ایک ذریعہ جو ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے ذریعے سچ بولا جا سکتا ہے، اور جب خواب و خیال کی باتیں ہوتی ہیں تو میں شاعری میں عافیت سمجھتا ہوں، اور ایک طرح سے اپنے احساسات و جذبات جو ہے وہ عام طور سے ہمارے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ احساسات و جذبات وہ لوگوں کے ہوتے ہیں، سماجی سروکار سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک صحافت کی بات ہے، جو ہمارا میدان بھی رہا ہے، برسوں ہم نے کام بھی کیا ہے، تو صحافت میں جھوٹ اور سچ کا جو امتزاج ہے وہ دیکھنے کو ہم کو ملا۔ تو عافیت تو میں زیادہ تر تنقید میں اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ سچ کہنے کے لیے مجھے تنقید ہی جو ہے سود مند لگتی ہے۔ مشتاق صاحب، آپ اس وقت جس ادارے سے وابستہ ہیں، کبھی بین الاقوامی مقبولیت یا شہرت حاصل تھی اس ادارے کو، اور اس ادارے سے وابستہ جتنے بھی لوگ تھے، بیشتر لوگ بین الاقوامی یا عالمی شہرت کے حامل تھے، لیکن اب جو اساتذہ ہیں وہاں کے، وہ یا تو عہدہ جاتی شناخت کے حامل ہیں یا شعبہ جاتی شناخت کے حامل۔ ان میں کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس کو آپ قومی یا بین الاقوامی سطح پر آپ پہچان سکے یا آپ کے ادارے کی یا آپ کے شعبے کی شناخت کا حوالہ بن سکے۔ تو آخر اس زوال کے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیے، آپ کا اشارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف جی میں اسی کی طرف کر رہا ہوں۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو شناخت رہی ہے، جو تہذیب ہے وہاں کی، اور وہاں کی جو ایک تربیت گاہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اب ادھر جو اساتذہ کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو ہمارے یہاں بھی اچھے اساتذہ ہوئے ہیں، گزرے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ آج بھی لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کم ہو گئے ہیں لوگ، لیکن یہ صورتحال پورے ہندوستان اور برصغیر کا بھی ہے۔ تمام آپ دہلی یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیجئے، جامعہ میں آپ نظر دوڑائیے، اور جے این یو میں آپ دیکھ لیجئے، تو ہر جگہ کی جو صورتحال ہے، وہ جو ایک ادبی جو سیاست ہے، وہ سیاست جو ہے نئی نسل کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ یعنی مشتاق صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف علی گڑھ میں زوال نہیں ہے، جتنی بھی جامعات، جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں سب زوال ہی کی صورت ہے۔ دیکھیے، میں علی گڑھ میں زوال کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ علی گڑھ میں ایک پڑھے لکھے لوگوں کی ایک ٹیم ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ہے جو لکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے ہیں لیکن وہ لکھ نہیں رہے ہیں، وہ چھپ نہیں رہے ہیں۔ تو وہ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں، کیوں نہیں چھپ رہے ہیں کہ منظرنامے پر جو ہے، عالمی منظرنامے پر یا ہندوستان اور برصغیر کی سطح پر اس منظرنامے میں وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس پر تو وہی لوگ اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ادارے میں کبھی پروفیسر خورشید الاسلام، خلیل الرحمن اعظمی یا رشید احمد صدیقی جیسی شخصیتیں تھیں، اعلیٰ مسرور تھے، لیکن اب چھوٹے قد کا بھی نقاد وہاں نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیے، بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں کہ ایک زمانے میں اردو کو جو ہے، نارنگ صاحب نے ہی خود زبانوں کا تاج محل کہا۔ جی یہ بہت خوبصورت زبان ہے اردو ہی زوال پذیر ہے، اور اس کے زوال کا جو سبب ہے وہ اردو ہی بولنے والے لوگ ہیں۔ اردو ان کے گھروں سے ختم ہو رہی ہے۔ وہ لکھنے پڑھنے سے زیادہ ترجیحات جو ہیں ان کی یہ ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ان کا طالب علم کہاں سیٹ ہو جائے۔ ان کا خاص طالب علم ہے تو لیکچرشپ، اسسٹنٹ پروفیسر کا ہوتا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی ہوتا ہے، ریکروٹمنٹ اور تقرری ہوتی ہے، تو سب سے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے، باصلاحیت ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں ہوتی۔ صرف نظر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارا آدمی ہے، اس کا سلیکشن کرنا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے یہ معیار ہوگا کہ ہم اپنے عزیز کو ہی کریں گے،
تو ظاہر ہے وہاں تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. وہاں ٹیلنٹڈ لوگ 200 لوگ پہنچیں گے انٹرویو میں, 10 لوگ پہنچیں گے, سلیکشن تو اسی کا ہونا ہے. تو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو نئی نسل ہے, ان پر لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی ہے, توجہ عزیزوں پر جا رہی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں بھی اقربا پروری کا چلن ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ سے وہ زوال کی صورت اسی وجہ سے ہر جگہ ہے. وہ پورے ہندوستان کا منظرنامہ ہے. نہیں تو مشتاق صدف صاحب وہ ایک اچھا ادارہ تھا, ظاہر اس کی شناخت تھی. ہم نے علی گڑھ یونیورسٹی کو پروفیسر عرفان حبیب کے حوالے سے پہچانا, تو آپ اس طرح کی شخصیتیں کیوں نہیں جنم لے رہی ہیں وہاں؟ دیکھیے, ایک تو ہمارا تدریسی جو نظام ہے, میں علی گڑھ کے پس منظر میں نہیں, تمام اردو کے جو تدریسی نظام ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تدریسی نظام میں لڑکے, اچھا یہ اسکالرشپ کا زمانہ آ گیا ہے, بڑی اچھی بات ہے, سرکاریں جو ہے پیسے دے رہی ہیں UGC پر, لیکن ایک طرف سے ہم کو نقصان بھی ہے. نقصان یہ ہے کہ اگر جو لڑکا دوسری کمپٹیشنز پر توجہ دے سکتا تھا, وہ صرف اسکالرشپ میں پھنس کر آ گیا ہے. اس کو ہر مہینے 8,000 10,000 روپئے یا 30-35,000 روپئے جو JRF والے ہیں ان کو سب چاہیے. اور جو اساتذہ ہیں وہ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے, جو ہماری نئی معلومات ہیں, اس سے جو ہے وہ آگاہ نہیں کراتے اپنے طالب علموں کو. تو طالب علم بھی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. اور دیکھیے جامعات میں, پورے ہندوستان کی جامعات کی صورتحال یہ ہے کہ اچھے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مل ہی نہیں رہے. اپنے اسٹوڈنٹ سے آپ اپنے یہاں کی سیٹ بھر لیتے ہو, DU کے لوگ اپنے سیٹ بھر لیتے ہیں, جامعہ اور JNU کی اپنی سیٹیں بھر لیتے ہیں. ٹیلنٹ کو دیکھا نہیں جا رہا ہے. بہت سے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو میں کہتا ہوں کہ وہ MPhil PhD نہیں ہیں, لیکن وہ اساتذہ پر بھی بھاری ہیں. تو ان کو کیوں نہیں آگے لایا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مشتاق صدف کہ جو اردو کے آؤٹ سائڈر ہیں ان لوگوں نے ادب کو زیادہ انرچ کیا ہے, یعنی اردو کو. باقی جو باضابطہ اردو شعبے سے وابستہ ہے انہوں نے ادب کو کیا دیا, اردو کو کیا دیا؟ دیکھیے, میں جب ساہتیہ اکیڈمی میں تھا تو اسی نظر سے میں دیکھتا تھا کہ اردو کو انرچ جو ہے, زیادہ تر جو باہر سے لوگ ہیں, ہم لوگ بھی باہر تھے ایک زمانے میں, تدریس میں نہیں, آپ تو اردو شعبے سے وابستہ ہیں, لیکن جو لوگ اردو شعبے سے وابستہ نہیں تھے, جیسے قاضی عبدالودود ہے, کلیم الدین احمد ہے, یہ اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جن کا میدان تھا اقتصادیات یا کامرس یا عربی یا فارسی یا انگریزی ادب, ان لوگوں نے ادب کو, اردو ادب کو زیادہ دیا ہے, نظریات بالکل دیا ہے, بالکل دیا ہے. باقی جو اردو شعبے کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اردو کو کیا دے رہے ہیں وہ؟ دیکھیے, جو اردو شعبوں کی جو ہے جو ذمہ داریاں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں بے جھجک یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ذمہ داریاں اس طرح سے وہ لوگ نبھا نہیں رہے. کسی بھی سطح پر اردو کا کوئی بھی شعبہ جو ہے یونیورسٹی کا, کہیں کا بھی, میں علی گڑھ میں ہوں, میں علی گڑھ کی تعریف کرتا رہوں, میں JNU میں ہوں, جامعہ میں ہوں, DU میں ہوں, پٹنہ یونیورسٹی میں ہوں یا کسی اور یونیورسٹی میں ہوں, اور جس یونیورسٹی سے وابستہ ہوں اس کی تعریف کرتا رہوں, اور ہاٹ کیک جیسے دوسرے اداروں پہ اس طرح تعریف کروں, تو میں جھوٹا ہوں. جو سچ بات یہی ہے, ہندوستان میں اردو جو ہے وہ اردو والوں سے ہی سب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا. اچھا, اس وقت جو تنقید کا منظر نامہ ہے اس میں کون سے نام آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں؟ دیکھیے, بہت عمدہ سوال آپ نے کیا, اور بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کو ٹال بھی دیتے ہیں. ایک کا نام لیں گے, دوسرے کا نام لیں گے, تیسرا متاثر ہوگا یا تیسرا ناراض ہوگا. میں بے جھجک, میں نے اپنے مضامین میں بھی, تحریروں میں بھی لکھا ہے, بھائی جن کو میں پڑھتا رہا, جو مجھے پسند ہیں, میں دوسروں کو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں, وہ بھی اچھے ہیں, چونکہ میں نے ان کو نہیں پڑھا, کم پڑھا, یا ان کی تحریریں ہماری نظر سے کم گزرتی ہیں یا کم لکھتے ہی ہیں وہ. تو جو منظرنامہ ہے ہمارے ہاں اس میں جو ہے کئی لوگ اہم ہیں. میں تو سب سے پہلے آپ ہی کا نام لینا چاہوں گا. نہیں, میرا نام کہ میرا تنقید سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تنقید کا اردو کا طالب علم بھی نہیں ہے. نہیں, وہ اس لیے وہ نام لیں جنہوں نے تنقیدی شعریات کو باضابطہ پڑھا ہے, سمجھا ہے. میں نے مقدمہ شعر و شاعری نہیں پڑھا حال ہی کا, جبکہ تنقید کا اول منشور ہے, اس کے باوجود بھی میں لکھتا ہوں. نہیں, اب اس میں دیکھیے جیسے کہ پروفیسر کوثر مظہری صاحب ہیں, میں ان کو پڑھتا رہا ہوں, ہمارے دوستوں میں بھی ہیں. پروفیسر مولا بخش صاحب ہیں, شاہ ظفر اعظمی پٹنہ میں ہیں جو فکشن تنقید کے. نہیں, میں نئی نسل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پرانی نسل میں جو نقاد ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے شافق ادوائی, پرانے ابوالکلام قاسمی, دیکھیے جیسے پروفیسر افضال حسین ہیں, پروفیسر جمال حسین ہیں, پروفیسر گوپی چند نارنگ ہیں, شمشیر احمد فاروقی ہیں, پروفیسر عتیق اللہ صاحب ہیں, پروفیسر شافق ادوائی ہیں, ترتیب آپ کوئی بھی بنا لیجئے. یہ سارے نام جو ہے بہت اہم ہیں. ہمارے پروفیسر اسلم آزاد صاحب نے بھی بہت سا کام کیا ہے, انہوں نے, ان کا بھی اس میں ہم نام لیتے ہیں. مشتاق صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تنقید کی نہ کوئی شعریات مرتب کی گئی ہے
اور نہ ہی تنقید کی کوئی متعینہ زبان ہے. تو آپ تنقید جب لکھتے ہیں تو کون سا ماڈل اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ باری سلوی کا رکھتے ہیں، نارنگ کا رکھتے ہیں، فاروقی کا رکھتے ہیں، فضل جعفری کا رکھتے ہیں؟ معاملہ یہ ہو گیا ہے حقانی صاحب کہ تنقید میں جو گروپزم ہے یا نظریاتی وابستگی ہے لوگوں کی، اب ہر آدمی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے. اب 80 کے بعد لکھنے والے لوگ ہیں تو پوسٹ ماڈرن عہد میں جی رہے ہیں، پوسٹ ماڈرن کی بات کر رہے ہیں، مبادئ جدید تنقید کی بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے مبادئ جدید تنقید کی آج کی ڈیٹ میں کوئی نام لیتا ہے تو اس کو وابستہ کر دیا جائے گا گوپی چند نارنگ سے، اور جدید تنقید کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو وہ ان سے تعلق رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، لیکن وہ فاروقی صاحب سے اس کو وابستہ کر دیا جائے گا. اور جو ترقی پسند لوگ ہیں ان کو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا صورتحال ہے. لیکن یہ مشتاق صاحب، آپ نے 2 اہم شخصیتوں کا ذکر کیا، گوپی چند نارنگ صاحب کا اور شمس الرحمن فاروقی کا. یہ دونوں تنقید کے بڑے نام ہیں. یہ بتلائیں کہ یہ دونوں جو ہیں اپنے ادبی کارناموں کی بنیاد پر ان دونوں میں سے کون زیادہ زندہ رہے گا؟ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ میں ادب میں اگر دیانتداری سے بات کروں جی تو ادب میں یہ دونوں شخصیتیں معتبر ہیں، پروفیسر گوپی چند نارنگ کی شخصیت بھی اور شمس الرحمن فاروقی صاحب کی شخصیت بھی. دونوں کا کام الگ الگ ہے، الگ نوعیت کا ہے اور بہت معیاری اور عمدہ ہے، اور ان لوگوں نے اپنی نسلوں کو متاثر کیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. گوپی چند نارنگ صاحب کی جہاں تک بات ہے، میرے محسن اور کرم فرما رہے ہیں، بشری خامیاں ہوتی ہیں، سب میں ہوتی ہیں، نارنگ صاحب میں بھی خامیاں ہیں. میرے پوچھنے کا مقصد ہے ان دونوں میں مطلب اگر مقابلہ کیا جائے، تقابل کیا جائے تو کن کا ادبی کارنامہ زیادہ مضبوط مستحکم ہے، کوئی زیادہ دیر تک زندہ ہے؟ دیکھیے، اب اس میں نمبر 1 اور نمبر 2 دینا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ نارنگ صاحب کو چونکہ میرے مربی اور محسن ہیں اور میں نمبر 1 پر رکھتا ہوں تو تھوڑی سی بائسنس ہوگی، اس لیے کہ میرے مربی اور محسن ہیں. نہیں تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ نارنگ صاحب کی شفقت یا سرپرستی اگر آپ کو حاصل نہیں ہوتی تو آپ اپنے آپ کو ادب کے کس مقام پر، یہ کس پائیدان پہ پاتے؟ دیکھیے، میں نے نارنگ صاحب سے بہت سیکھا، لکھنا سیکھا، کام کرنا سیکھا، انتظام و انصرام کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکھا، اور ان کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی بھی ہوئی. 4 والیوم میں جو ہے 4-5 والیوم میں خطوط کا جو ان کا مجموعہ ہے، جو 50-60 برسوں کا سرمایہ ہے، اس کو ہم نے ایڈٹ کر کے بھی ان کو دیا ہے، جو بہت جلد کتاب چھپنے والی ہے. اس کے علاوہ ان کی غالب کی کتاب آئی یا دوسری کتابیں آئی، ان پر نمبرز آئے، سب میں میں چھوٹے ہونے کی حیثیت سے تعاون بھی کیا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی تربیت میں نے بہت کچھ سیکھا. اور یہ جو تربیت کا ہی نتیجہ ہے ان کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے اختلافات آنے والے دنوں میں ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے اور سچی بات ہے کہ انہوں نے لوہے کو جو ہے وہ کندن بنایا ہے. اور ان کے ساتھ ہم نے جو ہے بہت 16-17 سال کا ہمارا تجربہ ہے. نہیں، ان کی شخصیت تو بہت فیض رسا شخصیت ہے، انہوں نے بہت سے فیض پہنچایا ہے. اور آپ نے جب نارنگ صاحب کی بات چھیڑی ہے تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے بہت سے نقاد ہیں جن کی تحریروں سے اگر نارنگ صاحب کی لفظیات، ان کے تراکیب اور ان کی اصطلاحات، ان کے تصورات ہٹا لیے جائیں تو اس نسل کے پاس، اس نقاد کے پاس کیا بچے گا؟ دیکھیے، پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے تو بالکل جو ہے سختیات پر سختیات اور مشرقی شریعت جو ان کی کتاب ہے، یا جدیدیت کے بعد ان کی جو کتاب ہے، یا فکشن شریعت والی جو ان کی کتاب ہے، یہ تو ماربلس کتاب ہے. اور غالب پر جو ان کی کتاب آئی ہے، آپ نے بہت صحیح بات پکڑی. یہ بہت مطلب کہ ایک ایسے سرے کو آپ نے پکڑ کے سوال کیا ہے نارنگ صاحب کے حوالے سے کہ واقعی جو پوسٹ ماڈرن جو ایرا ہے اور اس میں جو مبادئ جدید جو تنقید ہے، اس میں جس طرح کی لفظیات کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اسی کی جوگالی کر کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اسی کی جوگالی کر کے آج کی نسل بھی اس کو لکھ رہی ہے. نہیں، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کے پاس اپنا نہ ویژن ہے اور نہ اپنی لفظیات، سب نارنگ صاحب کی نقالی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. جو لوگ ان سے متاثر ہیں، جو لوگ اس متاثر ہونے کا مطلب مشتاق صدف صاحب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے سارے تصورات، ساری تراکیب، ساری لفظیات لے لیں اور ان کا اپنا کوئی لفظ ہی نہ ہو، کوئی اپنا ویژن ہی نہ ہو. نہیں، دیکھیے، نئی نسل کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نئی نسل کے پاس اپنے ویژن ہے. فاروقی صاحب یہ کہہ کے تھوڑی نکل گئے اور لوگوں نے ان کو نکلنے تھوڑی دیا کہ نئی نسل اپنا نقاد پیدا کرے. یہ انہوں نے تو کہہ دیا، لیکن اس سے بات مسئلے کا حل نہیں ہوا. نارنگ صاحب کا جو کارنامہ ہے،
نارنگ صاحب کا جو ادبی جو سرمایہ ہے تنقید کے حوالے سے خصوصی طور پر اور تحقیق کے حوالے سے لسانیات پر بھی ان کی کتنی اچھی کتابیں اردو زبان لسان وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نئی نسل جو ہے کچھ سوچتی نہیں ہے. بہت اچھے اچھے مضامین, بہت اچھی اچھی تحریریں, کتابوں پر, ایون کتابوں پر تبصرے جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. انٹرویوز آپ دیکھ لیجئے, اب نئی نسل جو بہت کام کر رہی ہے, بہت اچھا کام. عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ نارنگ صاحب کے فیض کی وجہ سے بہت سے کلو کلیم احمد بن گئے. تو کیا آپ اس خیال سے متفق ہیں؟ نہیں, دیکھیے ایک جو ہے بات صرف کہہ دیجئے کہ نارنگ صاحب کے فیض سے ہی پورا ہندوستان سیراب ہے. تو میں میرے محسن اور مربی ہیں, اس کے حوالے سے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. نہیں, یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو جانبدارانہ تنقید ہے اس کی وجہ سے بہت سارے جو چھوٹے موٹے دیکھیے نارنگ صاحب کا بھی ایک چوائس رہا ہے, ایک ترجیحات رہی ہیں. اگر فکشن کے لوگوں پر لکھنا چاہا تو جن کو انہوں نے پسند کیا اس پر لکھا. ضروری نہیں, نارنگ صاحب کے بعد کی نسل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر نارنگ صاحب کی بیساکھی نہ ہو ان کے پاس تو ان کی کوئی حیثیت, ان کا کوئی مقام ہی نہیں ادب میں ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بیساکھی کیا ہے, جو ملنے جلنے والے ہیں ان کی تحریروں سے متاثر ہوئے ہیں, سب نے اپنا میدان بنایا ہے, بنا رہے ہیں. یہ بزرگوں کی روش پر چلنا, بزرگوں کی تحریروں سے فیضاب ہونا, اس کو اسٹڈی کرنا, یہ تو ہماری روایت رہی ہے, پوری شاعری کی روایت رہی ہے نا. اور لیکن اب اس میں کمی آئی ہے, ایسا ہے جیسے صحافت میں کمی آ گئی ہے. نہیں, تو آپ نے صحافت کی بات کی ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے صحافت پہ کام بھی کیا ہے. تو یہ بتائیے کہ زبان اور جو بیان کا جو معیار آج کل زوال پذیر ہے اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میری جو ہے جو پی ایچ ڈی کا موضوع تھا اردو صحافت کی زبان کا ارتقائی پر تھا. دیکھیے زوال پذیر ہو نہیں رہی ہے, یہ مزید ہو رہی ہے. اس کا جو ڈاؤن فال ہے, یہ زوال ہے اردو صحافت کا. قومی آواز کے بعد کوئی ایسا معیاری اخبار آپ کی نظر میں آج ہے؟ دیکھیے اس پر مجھے تھوڑا سا رک کے بات کرنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہمارے جو قارئین ہیں, جو لکھنے والے ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, دفاتر میں کام کرنے والے ہیں, جو ہمارے پاس وسائل ہے جس طرح کے بھی, وہ دوسری نوعیت کے ہیں. اور جو ہمارے نامہ نگار ہیں, جس وقتی نامہ نگار ہیں, تو سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. لیکن یہ اخبارات زندہ ہیں, لوگ خرید کے پڑھ رہے ہیں, اس لیے ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ادارے بڑے ہیں, مثال کے طور پر راشٹریہ سہارا ہے یا اب تو قومی انقلاب ہے, 2 بڑے اخبار ہیں, کم سے کم دلی سے تو یہ 2 بڑے اخبار نکل رہے ہیں. تو اگر یہ لوگ توجہ دیں, محنت کریں تو یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑے اس میں مجھے لگتا ہے کچھ کمی ہے. صرف اردو زبان کے اخبارات نہیں نکل رہے ہیں, دوسری زبانوں میں بھی لکھ رہے ہیں, انگریزی میں بھی نکل رہے ہیں, ہندی میں نکل رہے ہیں. انگریزی اخبار یا انگریزی صحافت کا یہ ہوتا ہے, مطلب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قاری کو اپنی سطح پہ لائے, جبکہ اردو صحافت والے جو ہے قاری کی سطح پہ اتر آتے ہیں. کیا یہ زوال کی نشانی نہیں ہے؟ نہیں, اسی پر تو ہم لوگوں کو سوچ بوجھ کا ثبوت دینا ہے. اور اسی دیکھیں اردو جو زبان ہے اور جو اس کی قواعد ہے اور جو اس کی روایت ہے, جو معیار ہے, اس کو اگر میں نے اگر چھوڑ دیا تو عمارت ہی گر گئی. اس وقت آپ کو کون سا اخبار زبان و بیان یا معیار کے لحاظ سے اچھا اخبار مان سکتا ہے؟ اردو کا دیکھیے, اردو میں نے 2 ہی اخبارات کے بتایا. اب جس لائق بھی ہیں, جس اسٹینڈرڈ کے بھی ہیں, تو اس میں بھی ہیں. اب محنت کریں تو ظاہر ہے کل ہم جو ہے کسی اور اخبار کا نام لے سکتے ہیں, دونوں میں سے کسی ایک کر کے بہت اچھا ہے. لیکن وہ جو باہر سے جو خبریں آتی ہیں, جی وہ دیکھیے, اور ایک چیز جو اداریہ ہے, اداریہ تو کم سے کم معیاری ہونا چاہیے. لیکن اداریہ بھی اسی طرح کے لکھے جا رہے ہیں, ہے نا. اور ایک ٹرینڈ بن گیا ہے سیاسی طور پر, یہ لوگ انفلوئنس ہیں, متاثر ہیں, اور سیاسی طور پر یہ لوگ مصلحت سے کام لے رہے ہیں. اچھا مشتاق صاحب, آپ نے تو سارے بڑے افسانے نگاروں کو, بڑے نقادوں کو اور بڑے مقالہ نگاروں کو اردو میں پڑھا ہے. آپ یہ بتلائیے, اردو میں کوئی بھی چھوٹا آدمی آپ کو اب تک نظر آیا؟ نہیں, دیکھیے بھائی, ایک آدمی کو عظیم کہہ دیا جاتا ہے, پھر وہی آدمی دوسرے جلسے میں جاتا ہے, اس کو ممتاز کر دیا جاتا ہے, تیسرے جلسے میں جاتا ہے, معروف کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو خصوصیت ہے اور خصوصیات ہیں اور جو تعریفی کلمات ہیں, بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے الفاظ کا استعمال لوگ کر رہے ہیں. آپ کسی جلسے میں گئے, آپ کا قریبی ہے, عظیم نقاد, نہیں, سپرلیٹوز کا استعمال تو اردو میں عام ہے, مطلب ہے. بالکل. اور بہار کا یہ حال ہے کہ اگر بہار میں 3 مضمون کوئی لکھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو کلیم الدین سے بڑا نقاد نہیں. دیکھیے, کلیم الدین سمجھتے رہے کہ ہم کلیم الدین ہیں, یا یہ سمجھتے رہے کہ میں نارنگ ہوں یا شمس الرحمان فاروقی ہوں, تو ان کو سمجھنے دیجیے. وقت بہت بڑا منصف ہوتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسی دلی میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا ایک شخص کے یہاں جہاں پر جلسے نہ ہوتے ہیں اور قصیدہ خوانی ہوتی تھی.
उस शख्स के मर जाने के बाद मैं इधर 20 वर्षों में नहीं देखा कि एक ताजियती निशस्त भी हुई हो या उसके एजाज में कोई फंक्शन भी हुआ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं, लेकिन मरने के बाद अपने वसाइल इस्तेमाल करके, पैसे खर्च करके जितना चाहे वो डफली बजा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद वक्त मुंसिफ होता है, वो साबित करता है कि आप कुछ नहीं थे। अगर आप हैं तो आप जिंदा रहेंगे। मुश्ताक साहब, आप अदबी रसाइल की इदारत से भी वाबस्ता रहे हैं, ज़ाहिर रंग धनबाज की इदारत से वाबस्ता थी। ये बताया कि पहले के जो रसाले होते थे उसमें अदबी मार्के हुआ करते थे, लेकिन जब से ये मामूली फ़हम इदराक के लोग इदारत की कुर्सी पर मुतमक्किन हैं, तब से ये न तुग़यानी है, न जौलानी है, न कोई तहर्रुक है, जुमूद की एक कैफियत तारी है रसाले। भाई देखिए, सिर्फ जमा तरतीब का नाम तो इदारत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी इस बात से 100% जो है इत्तेफाक करता हूँ। और मैं बताऊँ कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं किसी अखबार का, किसी रिसाले का मुदीर हो जाऊँ और अपने जो है असर और रसूख में इजाफा करूँ। और बहुत से हमारे प्रोफेसर हज़रात हैं जो रिटायरमेंट के बाद रिसाले निकाल लें, जी जी जी, है ना, और रिसाले इसलिए निकाल लें, खुद को ज़िंदा रखना चाहते हैं वो। और अब जो नासमझ लोग तो हैं ही, और पैसे हैं उनके पास, इधर उधर कर लेते हैं और रिसाले निकालते हैं। मेयारी रिसालों की आज भी कमी है। सरकारी जो रिसाइल हैं आजकल, वो किसी हद तक मसलहत के शिकार तो हैं, लेकिन किसी हद तक कूड़े कबाड़ से बचने की कोशिश वो कर रहे हैं। कुछ एक आध दो, जैसे मिसाल के तौर पर हम आजकल का नाम ले सकते हैं, बेझिझक रख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो जज्बे के ज़माने में या दूसरे लोगों के या जोश के ज़माने में जो आजकल का मेयार था, या और थे महबूब साहब के ज़माने में जो जी जी जी, बहुत अच्छा मेयार था, महबूब फारूकी साहब के, तो बहुत अच्छा मेयारी था। डाउनफॉल हुआ है, सवाल इसमें भी आया है, लेकिन कुछ मेयारी है। लेकिन ये जो इलाकाई सतह से या दूसरी सतह पर होता है, मैं इनको इनकरेज करता हूँ। मैंने अपने कितारिया में भी लिखा था कि इन रिसाइल के निकलने का इस्तकबाल होना चाहिए, इसलिए कि उर्दू के रिसाले हैं, कुछ काम तो उर्दू का कर रहे हैं, 100 लोग पढ़ रहे हैं, 500 लोग पढ़ रहे हैं, इसकी तारीफ करनी चाहिए। जी, 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 लेकिन उसके मेयार के लिए हर शुमारे में माफ़ी मांगा जाए कि अगले शुमारे में अच्छा कर लेंगे, ये नाकाबिले माफ़ी है। मुश्ताक साहब, आप तो चूँकि आपने तहकीक भी की है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ जो है, जो अदबियात है या बशरियात है, उसमें मतलब उसमें जो तहकीक की जाती है उस पर अब सवालात उठने लगे हैं, क्योंकि उसकी उस तहकीक का माशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, माशरे की फलाह बहबूद से कोई ताल्लुक़ नहीं। साइंस में जो तहकीक की गई है उसकी बुनियाद पर आप देख रहे हैं, हवाई जहाज़ पे चढ़ रहे हैं, रेल पे चढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो अदबियात में जो रिसर्च कर रहे हैं उससे माशरों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? आप क्या ये बतलाइए कि मीर और गालिब के तख़य्युल की परवाज़ से आप दिल्ली से आगरा तक का सफ़र कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हमारी जो रवायत है और जो शायरी की मेयारी जो रवायत है, बड़े शोरा की जो एक तादाद है हमारे सामने, चाहे उसमें गालिब हो गए, इकबाल हो गए, मीर हो गए, सौदा ज़ौक़, मीर अनीस वगैरह, ये पूरी जो हमारी रवायत रही है, इनको अगर हम खंगालने की कोशिश करते हैं और उससे समाजी सरोकार को हम जोड़ते हैं, तो इन सब की जो तख्लीक़ात हैं, शेरी जो है, सरमाया है, उनको हम लेकर डायमेंशंस को बदल करके हम कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारे, मैं ये कह रहा हूँ कि अदबियात में ज़्यादातर ये होता है कि मीर के दीवान में कितने नुक्ते हैं, क्या है, ये है, मीर ने कितनी दूर तक पैदल सफ़र किया था, इन्हीं चीज़ों पे तहकीक होती है। इसका माशरे की फलाह बहबूद से क्या ताल्लुक? बिल्कुल सही है, लेकिन एक जो है थोड़ी सी रिवायत को तो सामने हमको रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तनकीद के या तहकीक के गोशे हैं, हर फिक्शन का एक गोशा है, उस पर तनकीद हो रही है, तहकीक हो रही है, या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माशरे में उस तहकीक की यूटिलिटी या इफादियत क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। आप उसकी अफादियत तो अपनी जगह है, आप उस गोशे को बहुत महदूद करके लेके चलें या फैला के चलें, ये एक क्वेश्चन इसमें हो सकता है। लेकिन उस रिवायत को, उसमें जो कमियां खामियां या जो चीज़ें हैं, एक लिटरेचर है, एक अदब है हमारे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लिटरेचर का समाजी सरोकार होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर समाजी सरोकार का अदब होना चाहिए। नहीं, मेरे पूछने का मकसद ये कि इस ह्यूमैनिटीज़ का ह्यूमन वेलफेयर से क्या ताल्लुक है, क्या काम है इसका? देखिए, अगर हम बराह रास्त जोड़ने की कोशिश करते हैं तब तो हमें सिफर ही। आप अदबी तहकीक की बुनियाद पर एक सुई नहीं बना सकते, एक धागा नहीं बना सकते, तो क्या फ़ायदा है ऐसी? अब आप तो देखिए, आप जैसे आप उसी सुई धागा की बात हुई, आप साइंस फिक्शन को देख लीजिए, साइंस फिक्शन जो है उर्दू में कितना पिछड़ा हुआ है। नहीं, नजरी तौर पे देख लीजिए ना, नजरी तौर पे क्या है, कुछ भी नहीं है, अमली चीज़ है। असल चीज़ में अमली तहकीक हो तो उससे माशरे को फ़ायदा भी होगा। हक्कानी साहब, ये देख लीजिए कि आप अदबियात की बात कर रहे हैं, जो समाजी सरोकार से जुड़े हुए मौज़ूआत हैं, हमारे असातिज़ा को मौज़ूआत तक नहीं मिल रहे हैं।
नहीं नहीं, इन समाजी मौजूआत से साइंसदानों का क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, वो तो पढ़ते भी नहीं नहीं कि आपके अदब fiction में साइंस क्या नहीं, लिखा जा रहा देखिए है। अदब जो है ना, वो तो अपने तौर पर देखिए चीजें अदब इजाद साइंस, कर रहे देखिए हैं, अदब साइंस हवाई जहाज बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, इंटरनेट, नहीं तो अदब सारी जो है ना, चीजें। तो ये बताइए, इंटरनेट या जितनी भी सहूलियात आपको मिल रही है, अदब की तहकीक की वजह से मिल रही है, साइंस की नहीं तहकीक की तो वजह से? जिस मैदान में जिसका है लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज पूरी अदब दुनिया साइंस को नहीं जो है ना। एक राब्ते का एक जरिया बनाया तो इंटरनेट ने बनाया, तो ये साइंस की तहकीक है, अदब की तहकीक थोड़ी है ये। नहीं अदब की तहकीक हो भी नहीं सकती है। अदब तो अदब है और यानी साइंस साइंस है। अदब का काम था माशरे को जोड़ना, लेकिन सबसे ज्यादा तो साइंस जोड़ रही है माशरे को। नहीं देखिए अदब का काम मुआशरे को जोड़ना था, लेकिन मुआशरे के अलावा जो आपका है फ़र्द है और इज्तिमाई जो शऊर है या इज्तिमाई जो तो बस जो समाज है, इस पर तो गुफ्तगू तो होती ही रही है। तो अदब अदब है, अदब को बिल्कुल आप प्रोफेशनल तौर पर अगर साइंस बता रहे हैं तो वो हो भी नहीं सकता। अदब में जो तहकीक हो रही है सिर्फ तवानाई का ज़िया है, उसके अलावा नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं, ऐसा नहीं मानता, इसलिए कि जब फिर तो अदब खत्म हो जाएगा, अदब का मतलब कोई वजूद ही नहीं बचेगा। फिर हम जिस चीज़ की अफादियत नहीं रहती उसका वजूद खत्म ही हो जाना चाहिए। नहीं देखिए अदब की अहमियत तो है, अफादियत भी है और रहेगी भी। अदब का एक दूसरा नेचर है, साइंस का एक दूसरा नेचर है। और साइंस आप देखिए, साइंस फिक्शन में अगर इब्ने सफ़ी ने या दूसरे जो लिखने वाले लोग हैं, उड़न खटोले की बात की उन लोगों ने, बाद में हवाई जहाज जा करके बना। लेकिन जिसने हवाई जहाज को वो किया उसने उड़न खटोला वाला वो नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा, तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो अदब को हक़ानी भाई हम साइंस बना भी नहीं सकते, इसका पूरा लिबास बदल जाएगा। इसको अदब को इसके लिबास में रहने दीजिए। हाँ, ये गुफ्तगू हो सकती है कि समाजी जो चीज़ें हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, आपकी जो नई किताब आई है नमक खाने तकल्लुम, ये अदबी इंटरव्यूज़ का मजमूआ है। ज़ाहिर है कि आपने अदबी मशाहिर से इंटरव्यूज़ लिए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जिन अदबी मबाहिस या मसाइल पर आपने गुफ्तगू की है, क्या उनका हमारे माशरे या समाज से कोई बहुत ही गहरा सरोकार या रिश्ता है, या बेमाना तनकीदी मबाहिस? नहीं देखिए, अदब में सवालात जो है ना मुख्तलिफ होते हैं। हमने अपनी इस किताब में, इसमें तकरीबन 23 अदबी शख्सियत का इंटरव्यू है, जिसमें शायर, अदीब, अफसाना निगार, नक्काद सब लोग इसमें शामिल हैं। कुछ पाकिस्तान के भी लोग हैं, हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग हैं। तो इसमें जो है हमने जो अदबी मबाहिस पर गुफ्तगू की है, तो जैसे एक नारंग साहब हैं, एक फारूकी साहब हैं, एक मोहम्मद हसन साहब थे। तो मोहम्मद हसन साहब तरक्की पसंद तनकीद के हवाले से या उस हवाले से उनका नाम काफ़ी आता है। फारूकी साहब को जदीदियत के हवाले से आता है, और जैसे शमीम हनफी हैं या दूसरे लोग हैं। इन लोगों का माशरे से क्या ताल्लुक? उनके इंटरव्यू से या उनके फिक्र नज़र से माशरे को कोई भी एक छोटा सा भी फ़ायदा पहुंचा होता, आप मुझे बताएं। नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी जो शायरी है और जो हमारा फिक्शन है, ये जो दो समाजी इदारे हैं, इसको मैं समाजी इदारा का नाम देता हूँ। जो शायरी है और जो अफसाना भी, अफसाने को और कव्वाली को हम लोग मानते थे समाजी इदारा, फ़रोग़ के लिए, बात चलने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इस वक्त हम जो है उसमें शामिल करते हैं फिक्शन को भी। तो ये जो समाजी इदारे हैं, बहुत लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आप उर्दू शायरी के नाम पर ये समझ लीजिए कि मैं तो ये कहता हूँ कि उर्दू शायरी और फिक्शन की वजह से उर्दू ज़िंदा है। उर्दू की ज़िंदगी उतना माना नहीं रखती इस मामले में। मैं कह रहा हूँ मुआशरे की ज़िंदगी ज़्यादा अहम है कि मुआशरे को क्या फ़ायदा पहुँचा। तो पूरा जो हमारा आज का फिक्शन है, पूरा जो फिक्शन है या जो अशार जो इस तरह के नई नस्ल कह रही है, वो तो पूरा है, ये मैसेज जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से अदब में, पर्दे में सियासत की बातें हो रही हैं। नहीं, आप अलामत की बात करते हैं, तजरीद की बात करते हैं, इस्तियारे की बात करते हैं, किनाये की बात करते हैं, तो आखिर इन सब चीज़ों का क्या माशरे से लेना देखिए है भाई? अदब और सहाफ़त के फ़र्क को मैं बस 2 ही जुमले में बता देता हूँ। इस जुमले को कोई याद कर ले तो उसका बिल्कुल ज़हन साफ हो जाता है। अदब में ही तमसील, इस्तियारा, ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। यानी अदब जो है शफ़ाफ़ नहीं होता, शफ़ाफ़ियत नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है अदब, लेकिन ट्रांसपेरेंट जो है वो सहाफ़त होती है। ये तहरीरी तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो अदब में गहराई उसका वस्फ है। तो ये जो तमसील है या ये चीज़ें हैं, आप एक गहरी जो है, एक लेवल को लेकर के आप अदब को थोड़ी समझ पाएंगे। आज गालिब क्यों ज़िंदा है? इसलिए कि एक तय शायरी में, गालिब की शायरी में एक ही तय थोड़ी है, हज़ारों तय, हर आयत के हिसाब से गालिब फिट हो रहा है। तो इसलिए तहदारी का होना और अदब के तकाजे को पूरा करना ज़रूरी है। इसलिए तमसील का, इस्तियारा इसको ज़रूरी है, इसलिए कि वो गहराई का नाम है अदब। और जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं,
ट्रांसपेरेंट में मेरा खुल्लम खुल्ला मकसद- जो है आप सहाफत कीजिए या लोगों को। मेरा बुनियादी मकसद जो है उस इफादियत के तस्वुर को बताना है कि आखिर इसका इफादी मतलब रिश्ता इफादी क्या है? पहलू जो है हम शायरी के जरिए और उसके अफसानों के और नावल के जरिए हम दे तो रहे हैं। क्या हमारा पूरा माशरा ये अफसाने पढ़ता है, शायरी पढ़ता है, या उससे कुछ असर लेता है? नहीं तो अदीब जो है, अदीब झंडा लेकर के और अदीब जो है भाला और बर्छी लेकर के मैदान में नहीं आता है। अब ये बतलाएं, आइंस्टाइन ने ज़ाहिर है न कोई फिक्शन पढ़ा था न कोई शायरी पढ़ी थी, उसने एक बड़ी थ्योरी थी। और हमारे जो उर्दू में है, आज ही माशरे का एक बड़ा तबका है जो शायरी नहीं पढ़ता है, फिक्शन नहीं पढ़ता, उसके बावजूद माशरे की फलाह के सबका लिए काम देखिए करता है। सेक्शन है ना, सबका एक शोबा है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं शायर हूँ तो मैं सबसे एक्सपेक्ट करूँ कि वो मेरे कलाम को सुने और वो भी शायर हो जाए। इसका मतलब ये इन चीज़ों का माशरे के ऊपर कोई खास असर नहीं होता। असर है, लेकिन जिस गोशे तक जाना चाहिए उस गोशे तक पहुंच रहा है असर। अब हम साइंसदानों तक पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंच सकता। साइंसदान भी इंटरटेनमेंट के लिए या दिल को बहलाने के लिए अदब को पढ़ते हैं, उनको उसमें हंस, उनको जो है एक चाशनी और एक लुत्फ आता है उनको, और पढ़ते हैं। मुश्ताक सदफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की। ज़ाहिर है कि जो अदबी मबाहिस और मौज़ूआत हैं वो उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, और आपने बड़े अच्छे अंदाज में आपने हमारे सारे सवालात का जवाब दिया। हॉट केक स्टूडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।